بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ علیہ السلام یقول مَتَى أَشْفِي غَیظِي إِذَا غَضِبْتُ۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس فرمان ذی شان میں ہدایت فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں غصے کے بارے میں کہ میں اپنا غصہ کس طرح اتاروں۔ اشفی کا لفظی معنی ہوتا ہے شفا دینا، مراد کیا ہے؟ یعنی غصہ کیسے اتاروں۔ غیظ کہتے ہیں غصے کو۔ اب ذرا غور کرو۔ کان علیہ السلام یقول، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یہ ہدایت ہے، سمجھا رہے تھے ہمیں کیا؟ مَتَى أَشْفِي غَیظِي إِذَا غَضِبْتُ، جب غصہ مجھے آئے تو کب اپنے غصہ کو اتاروں۔ خوب، یہ ترجمہ ہو گیا مفتی صاحب کا۔ مَتَى أَشْفِي غَیظِی، میں اپنا غیظ، اپنا غصہ کیسے اتاروں، اپنے غصے کو کب ٹھنڈا کروں۔ متا، کب ٹھنڈا کروں، اذا غضبت، جب مجھے غصہ آئے۔ مجھے کسی بندے پر، کسی شخص پر غصہ آ گیا ہے، اب اس غصے کو کب ٹھنڈا کروں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ دو صورتیں ہیں میرے سامنے۔ ایک یہ ہے کہ میں اس سے انتقام لے سکتا ہوں، اور ایک صورت یہ ہے کہ میں ابھی اس سے انتقام لینے پر قادر ہی نہیں ہوں۔ ایک شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے اس شخص پر آ گیا ہے غصہ۔ اب جب مجھے اس شخص پر غصہ آیا ہے تو دو صورتیں ہیں نا، یا میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں یا میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ تیسری صورت تو نہیں ہے نا۔ اب امیر کائنات فرماتے ہیں جب مجھے غصہ آئے تو میں اپنے غصے کو کب اتاروں، کب ٹھنڈا کروں۔ آہینا عاجزو عن الانتقام، کیا اس وقت کہ جب انتقام نہ لے سکوں، میں اس سے بدلہ لینے سے عاجز ہوں۔ فَيُقَالُ لِي، اور یہ کہا جائے مجھے، لو صبرتا، صبر کیجئے۔ یعنی ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ میں اس شخص سے بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر قادر بھی نہیں ہوں۔ فَيُقَالُ لِي، اور کہنے والے مجھے کہتے ہیں صبر کرو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے اس نے زیادتی کی ہے، تم صبر کرو، جبکہ میں انتقام بدلہ لے بھی نہیں سکتا۔ ایک یہ صورت ہوتی ہے غصے کے ٹھنڈے کرنے کی، غصہ اتارنے کی۔ ام حین اقدر علیہ، یا ایک یہ ہے کہ میں انتقام پر قادر ہوں، میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں۔ فَيُقَالُ لِي، اور مجھے کہا جائے، لو اففتا، کہ درگزر کرو۔ بات بڑی گہری ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ مجھے صبر کا کہا جاتا ہے، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ مجھے معاف کرنے کا کہا جاتا ہے۔ صبر کا اس وقت کہا جاتا ہے جب میں بدلہ لینے پر قادر ہی نہیں ہوں، اور معاف کرنا اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، میں اس سے انتقام پر قادر ہوں۔ اب بتاؤ
اس صورت میں غصہ کس صورت میں اپنا اتاروں؟ تو جو دانا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ جب آپ اس سے انتقام لے سکتے ہیں، آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، اور آپ کو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دو، جبکہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، یہ وہ صورت ہے کہ جس میں غصہ اتارنا زیادہ بہتر ہے، نہ وہ صورت کے جو پہلی ہے۔ ذرا غور کرنا، یعنی ان دو صورتوں میں سے فرماتے ہیں کون سی صورت ہے۔ تو بس اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اگر معاف کر دے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ وقال علیہ السلام، پوری توجہ ہوگا، میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے آپ سارے دوستوں کو، نہج البلاغہ کو سرسری پڑھنا سننا اس میں وہ لطف نہیں ہے۔ عربی پڑھ سکتے ہیں عربی پڑھیں، اردو پڑھ سکتے ہیں اردو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے تو اس کو سنیں، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ دو دفعہ سنیں سمجھیں، اور پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملائیں کہ امیر کائنات کا یہ جو فرمان ہے کہیں میری ذات کے لیے تو نہیں ہے۔ جب آپ اس لحاظ سے پڑھیں گے پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا، اور پھر سمجھ بھی آتی ہے۔ قال علیہ السلام، امیر کائنات بازار سے یا کہیں سے گزر رہے تھے، وقد مر بقادر علی مزبلہ، مزبلہ کہتے ہیں جو ڈھیر نہیں پڑے ہوتے کوڑے کے، ڈھیر سارے بڑے شہروں میں کوڑے کے لیے بڑی بڑی وہ چیزیں رکھ دیتے ہیں، اور ہمارے دیہاتوں میں کوڑوں کی ڈھیریاں لگی ہوتی ہیں، اس ڈھیری کے اوپر کوئی گندگی پڑی تھی، امیر کائنات کا گزر ہوا اس سے، اور پھر فرمایا لوگوں کو، کیا فرمایا؟ ھذا ما بخل بہ الباخلون، یہ وہ ہے جس کے ساتھ بخل کرنے والے نے بخل کیا تھا، او بخیل جو جمع کرتا رہا کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا، فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس کے لیے بخل کرنے والے بخل کرتے تھے۔ بہت آسان سی بات ہے، سمجھ آنے والی ہے، گندگی کا ایک ڈھیر تھا، اس کے اوپر غلازت پڑی تھی، فرمایا اس کے لیے بخل کرنے والے بخل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ورویا فی خبر آخر، لیکن ایک اور روایت ہے، اس روایت میں امیر کائنات نے یوں فرمایا، اچھا جی کیا فرمایا؟ ذرا غور کرو، فرماتے ہیں ھذا ما کنتم تتنافسون فیہ بالامس، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ ہے جس پر تم لوگ بالامس کل ایک دوسرے پر رش کرتے تھے، غلاظت کی طرف اشارہ کیا، یہ وہ ہے کہ تو کہتا تھا کاش میں بھی یہ کھاتا، میرے پاس بھی یہ ہوتا، فرماتے ہیں اینڈ یہ ہے، بڑی آسان سمپل سی بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے، اس کے لیے یہ تھا، بخل کرتے تھے، یا یہ وہ تھا جس کے لیے تم ایک دوسرے پر رش کرتے تھے کہ فلاں بڑا اچھا کھاتا ہے، فلاں کا جناب کھانا پینا بڑا فلاں ہے، فلاں ہمیشہ دیسی گھی کھاتا ہے، فلاں ہمیشہ یہ کرتا ہے، فرماتے ہیں اس کے لیے رش کرتے تھے جس کا انجام یہ ہے۔ اب دیکھو نا، اگر ہم اس فرمان کو اس حساب سے دیکھیں کہ کہیں امیر المومنین میری ذات کو تو مخاطب نہیں کر رہے، جب ہم اس اینگل سے دیکھیں گے تو لطف آئے گا، پھر بات سمجھ آئے گی، اس لیے کہ خالی پڑھنا سے بات بنتی نہیں ہے، صرف پڑھنا نہیں، بار بار پڑھنا ہے۔ میں نے ابتدا میں گزارش کی تھی، جیسے قرآن مجید کی
جتنی دفعہ آپ تلاوت کریں گے، جتنی تفسیریں پڑھیں گے، ہر دفعہ اس میں ایک نیا مطلب آپ کو ملے گا۔ نہج البلاغہ بار بار پڑھیں، اس میں غور کریں، اور اس حساب سے غور کریں کہ یہ فرمان کہیں میری ذات کے لیے تو نہیں ہے۔ جب اس لحاظ سے دیکھیں گے پھر آپ کو لطف ہی اور آئے گا۔ سرسری ترجمہ پڑھ لینا، سن لینا، وہ کافی۔ دیکھو نا جی فرمان کیسے ہے کہ ھذا ما کنتم، اس گندی کے ڈھیر پر پڑی غلاظت کی طرف اشارہ کیا، یہ وہ تھا کہ جس کے لیے تم کل ایک دوسرے پر تتنافسون، رش کرتے تھے یا رقابت کرتے تھے، یا جس کے ایک دوسرے سے آگے بھاگتے تھے کہ ایک کہتا تھا کہ میرے پاس ہو، دوسرا کہتا مجھے مل جائے، یہ تھا، یہ سمجھانا چاہتے۔ قال امیر المومنین، قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرماتے ہیں لم یذهب من مالک ما وعظک، بہت پیاری نصیحت، بہت پیاری نصیحت۔ ہر فرمان ان کا سونے سے لکھنے کے قابل ہے، چونکہ ہم سے مربوط ہے، ہر انسان سے مربوط ہے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو۔ فرماتے ہیں تمہارا وہ مال اکارت نہیں گیا جو تمہارے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بنے۔ کیا مطلب؟ تمہارے پاس مال تھا، ذرا غور کرنا، وہ تیرا مال ضائع ہو گیا، کسی بھی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ امیر کائنات نسخہ بتا رہے ہیں، اگر اس مال کا چلا جانا تمہیں کوئی نصیحت کر گیا ہے، تو نے اس مال کے ضائع ہونے سے کچھ سیکھ لیا ہے، وہ ضائع نہیں ہوا۔ ہاں مال بھی گیا، اور تو نے اس مال کے جانے سے کوئی نصیحت بھی حاصل نہیں کی، اب کہیں گے کہ تیرا مال ضائع ہو گیا۔ لیکن اگر وہ جانے والا مال تمہیں کوئی نصیحت کر گیا ہے، یعنی تو نے اس سے کوئی نصیحت حاصل کر لی ہے، اگر نصیحت حاصل کر لیے پھر اس کو ضائع نہیں کہتے، کیونکہ وہ جو نصیحت تو نے حاصل کیا ہے تو وہ تمہیں کچھ دے کر گیا ہے، تمہیں سمجھا کر گیا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین تھا جو کہ زمانے بڑا مالدار تھا، مال دنیا بھی تھا، عالم بھی تھا، بعد میں وہ مال کسی وجہ سے ضائع ہو گیا، وہ فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ تمہارا مال کیا ہوا؟ جناب آپ تو بڑے مالدار تھے، آپ کے پاس تو یہ چیز تھی، وہ تھی، تو وہ سارا کہاں گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس عالم نے جواب دیا، بات کو سمجھنے آگا، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے اس سے تجربات خرید لیے ہیں جو میرے لیے مال سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئے، لہذا سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی نقصان میں نہیں رہا۔ اگر بندہ اس لیول کا ہو کہ اس مال کے کھو جانے سے وہ نصیحت حاصل کر لے، وہ تجربات حاصل کر لے، سبق لے لے، پھر اس مال کے جانے کو ضائع ہونا نہیں کہتے۔ ہاں ضائع وہ مال ہوتا ہے کہ مال بھی چلا جائے اور انسان اس سے کوئی سبق بھی نہ لے، انسان اس سے کوئی واعظ، کوئی نصیحت بھی نہ لے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کا مال ضائع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان هذه القلوب تمل
ملا یا ملو، تملو ہوتا ہے اکتا جانا، تنگ آ جانا، تھک جانا، یہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ان هذه القلوب تملو، یہ دل بھی اسی طرح تھکتے ہیں، کما تمل الابدان، جس طرح بدن تھکتے ہیں، فابتغوا لها طرائف الحکمہ، لہذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف و حکیمانہ جملے تلاش کرو۔ اس سے ملتا جلتا فرمان پہلے بھی ہے، آپ وزن اٹھاتے ہیں، آپ کا جسم، آپ کا بدن تھک جاتا ہے کہ آج جی میرے بازو میں درد ہے، آج میرے کندھے میں درد ہے، آج میرے سر میں درد ہے، آج میری فلاں، یہ جسم کے اعضاء تھک جاتے ہیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں فقط بدن یہ نہیں تھکتا جو یہ اعضاء ہیں، دل بھی بسا اوقات اکتا جاتے ہیں۔ روز مرہ ہے ہمارے سامنے، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کسی دوست کو، کسی اپنے کو، کسی فیملی ممبر کو، کیا بات ہے طبیعت ناساز ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں، بس ذرا دل آج تنگ ہے۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، ہوتا کچھ نہیں اس کو، جب وہ کہتے ہیں نا بس ایسے تھوڑا سا کوئی دل نہیں چاہ رہا، کوئی موڈ نہیں بن رہا، دل تنگ ہے، یہ مراد ہے کہ یہ ہے دل، ان هذه القلوب، کہ یہ جو دل ہیں یہ بھی تھکتے ہیں جیسے انسان کا بدن، جسم تھک جاتا ہے۔ آج اتنا لکھا کہ انگلیاں تھک گئیں، اتنا پڑھا کہ آنکھیں تھک گئیں، یہ ہم کہتے ہیں نا۔ فرماتے ہیں صرف بدن نہیں تھکتے، یہ دل بھی بسا اوقات تھک جاتے ہیں۔ پھر جناب کیا کیا جائے؟ بدن میں تھکاوٹ ہو گئی، کوئی مالش کرا لی، کوئی مساج کرا لیا، کوئی ایسی سکون آور گولی لے لی، کچھ ہو گیا۔ دل کے لیے کیا کریں؟ فرماتے ہیں فابتغوا لها، اب اس کے لیے تلاش کرو کیا؟ طرائف الحکمہ، حکمت بھرے لطیفے، لغویات نہیں۔ بڑی بدبختی ہے ہمارے ہاں، چونکہ ہم قرآن اور اہل بیت سے دور ہیں۔ بس آج دل بڑا تنگ تھا تو پھر میں نے فلاں کا ایک گانا سن لیا 1 گھنٹہ 1.5، بس پھر میں نے وہ موسیقی سنتا رہا ہوں، آج میں فلاں گلوکار کو سن رہا ہوں، فلاں سنگر کو سنتا رہا، دل بڑا تنگ تھا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں دل اگر تنگ ہے تو اس کے اور آپشن بھی ہیں، اور آپشن کیا ہیں؟ فرماتے ہیں طرائف الحکمہ، حکیمانہ، دانائی پر مشتمل جملات، جھوٹے لطیفے نہیں۔ ہماری محفلوں میں گھنٹہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ لطیفے ہوتے ہیں جو ٹوٹل کذب ہوتا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ نا، فنون لطیفہ بھئی جو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جو کذب ہی کذب ہے، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ طرائف الحکمہ، ہاں ہنسو، خوش ہو، مذاق کرو، لیکن ایسے انداز میں جو دانائی پر مشتمل ہو، جو حکیمانہ ہو، لغویات اور فوش گوئی نہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ لطف دیکھو نا جی، فرماتے ہیں جب دل تھک جائیں تو کیا کرنا ہے؟ طرائف الحکمہ، لطیف حکیمانہ جملے تلاش کرو، دل بھی خوش ہو جائے، دل کی تھکاوٹ، اکتاہٹ ختم ہو جائے، اور جھوٹ اور لغو اور فحش گوئی سے بھی محفوظ رہو۔ اگر جھوٹ بولنا ہے، لغو بکنا ہے، فحش بکنا ہے، تو اس گناہ سے تو بہتر ہے کہ وہ دل پریشان ہی رہ جائے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، کب؟ لما سمع قول الخوارج، پہلے بتا چکا ہوں، وہ خارجی
کہ جنگ صفین میں جو مولا کی فوج میں تھے اور بعد میں بات آ گئی کہ حکم مقرر کرتے ہیں، امام نے تسلیم کیا تو انہوں نے کہا جی آپ نے خلاف کتاب کیا، خلاف سنت کیا، وہ مولا کو چھوڑ گئے۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، کیا کہا تھا؟ لا حکم الا للہ، حکم اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ وہ مولا نے ان کو حکم ماننے کو قبول کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں، حکم صرف اللہ کا، حکم اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ جب یہ آوازیں امیر المومنین کی زبان تک پہنچی امیر المومنین نے ان کی یہ آوازیں سنی تو مولا نے جواب میں کیا حسین جواب دیا، فرماتے ہیں کلمۃ حق، جملہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حکم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، جملہ حق ہے، یراد بہل باطل، مگر جو اس سے مراد لیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ کلمہ صحیح ہے لیکن ان کی نیت صحیح نہیں، یہ بد نیت ہے، یہ اس صحیح جملے کے ذریعے علی کو باطل پر ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کئی دفعہ دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں بھی بدبختی ہے، توہین رسالت کے نام پر لوگ اپنے ذاتی اناد، توہین صحابہ کے نام پر اپنے ذاتی اناد، نہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پیغمبر کی توہین حرام، کوئی شک نہیں، لیکن اس نعرے کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا وہ ایسے ہے جیسے خارجیوں نے علی کے مقابلے میں کہا تھا لا حکم الا للہ۔ نعرہ تو وہ بھی حق تھا کہ حکم اللہ کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس نعرے سے ثابت کیا کرنا چاہتے تھے کہ علی باطل پر ہے، مقصد غلط تھا۔ اب یہ درس ہے، درس اس میں کیا ہے؟ درس یہ ہے کبھی کسی کے نعرے پر غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ یہ نعرہ کیا لگا رہا ہے۔ بسا اوقات لوگ نعرہ بہت اچھا لگاتے ہیں لیکن مقاصد ان کے باطل ہوتے ہیں، تو مقصد کے پیچھے جانا ہے، نعرے کے پیچھے نہیں جانا۔ ہم نے دیکھا ہے ہماری سیاسی جماعتیں یہ کیا کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے، جو نعرہ بلند کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے لیکن اس نعرے سے جو مراد ہوتا ہے، جو اس کے مقاصد ان کے اپنے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، وہ درست نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ایک قانون بتا رہے ہیں امیر کائنات ہمیشہ کے لیے کہ اگر خارجی کہتے ہیں لا حکم الا للہ، نعرہ صحیح ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یراد بہل باطل، وہ اس سے مراد باطل لیتے ہیں، غلط لیتے ہیں، ان کا مقصد وہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ یعنی صحیح جملے کو، صحیح نعرے کو غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی کسی نعرے کو سن کر ساتھ نہیں دینا، تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے کہ یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں کہیں کسی غلط مقصد کے لیے تو اس کو استعمال نہیں کر رہے صحیح نعرے کو۔ سبحان اللہ۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں فی صفت الغوغاء، غوغاء یہ جو بازار میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، بازاری آدمیوں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، جو رش لگا ہوتا ہے، بلا وجہ مجمع ہوتے ہیں، ان کے بارے میں امیر کائنات فرماتے ہیں ہم الذین اذا اجتمعوا غلبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ مجتمع ہوں، کٹھے ہوں تو چھا جاتے ہیں،
وَإِذَا تَفَرَّقُوا، اور جب منتشر ہوں، لم یعرفوا، تو پہچانے نہیں جاتے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو ایک بازار میں بھیڑ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جب یہ سارے اکٹھے ہوں تو جس پر چاہیں غالب آ جاتے ہیں۔ ایک جمع غفیر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ایک ہجوم آتا ہے دکانوں کو آگ لگا دیتا ہے، ایک ہجوم آتا ہے کسی دفتر کو پر حملہ آور ہو جاتا ہے، ایک ہجوم آتا ہے کسی ادارے کو اڑا دیتا ہے، چونکہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تَفَرَّقُوا، اور جب وہ اجتماع ختم ہوتا ہے، جب منتشر ہوتے ہیں، لم یعرفوا، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا تھا۔ یہی ان کی حیثیت ہے۔ وکیل، ایک روایت میں یہ ہے کہ قال علیہ السلام، کہ امام نے یوں فرمایا، ہم الذین اذا اجتمعوا ضروا، کہ مولا نے اس طرح فرمایا کہ جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ضروا، باعث ضرر ہوتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج ادھر دھرنا، آج ادھر دھرنا، پوری دنیا کا نظام تحت نحس ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَفَرَّقُوا، لیکن جب متفرق ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، نافعوا، فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہوٹل والا تھا وہ ہوٹل چلاتا ہے، جو رکشے والا تھا وہ رکشہ چلاتا ہے، اور جو کسی کارخانے میں کام کرتا ہے وہاں کرتا ہے، پھر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب اکٹھے ہو گئے نقصان ہی نقصان، لیکن جب پھیل گئے لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ۔ فقیل، پھر سوال کیا گیا امیر المومنین کی خدمت میں، قد عرفنا مضرۃ اجتماعہم، جناب یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہجوم ہوتا ہے تو یہ نقصان کرتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں آج فلاں روڈ بلاک ہے، آج فلاں جگہ دھرنا، آج یہ روڈ بند ہے، آج وہ بند ہے، آج فلاں علاقہ بند ہے، روٹی نہیں ملی، اسکول بند ہو گیا، یہ ہو گیا، علاقہ جمع ہو کر نقصان پہنچانا، یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ فما منفعت افتراقہم، لیکن جناب نے فرمایا ہے کہ جب منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ مند والی بات ذرا کلیئر نہیں ہوئی۔ فقال، امیر المومنین نے جواب میں یہ سمجھایا، فرماتے ہیں غور کرو، یرجع اصحاب المحن الی محنہم، پیشہ ور اپنے اپنے کاروبار کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اصحاب المحن یعنی جس کا جو پیشہ تھا، میں نے مثال دی، کوئی رکشہ ڈرائیور تھا، کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، کوئی ریڑھی لگاتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، جو بھی جس پیشے سے مربوط تھا وہ اپنے اپنے اس کاروبار کی طرف چلے جائیں گے۔ جب جائیں گے فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ، تو لوگ ان کے ذریعے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ جو ٹرانسپورٹ بند ہوئی تھی ان کے یہاں آنے سے، اب وہ ساری کھل جائے گی۔ دکانیں بند پڑی تھیں، یہ یہاں دھرنا دے کے بیٹھے، دکانیں کھلیں گی، لوگ اسے فائدہ اٹھائیں گے۔ دفتر بند تھے، دفتر کھل گئے، لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ فائدہ ہے۔ مثال دے رہے ہیں، کارجوع البناء الی بنائہ، بنا کہتے ہیں معمار کو، یہ جو بلڈنگیں بناتے ہیں۔ یہ لوگ جب اپنی اس زیر تعمیر عمارت کی طرف جائے گا تو ظاہر جہاں کام چھوڑا تھا، چھت ڈالی تو چھت ڈالے گا، پلستر کرنا تو پلستر کرے گا، فرش ڈالنا تھا تو فرش، جو بھی تھا وہاں جائے گا۔ والنساج الی منسجہ، اسی طرح نساج کہتے ہیں جولاہے کو، زمانے قدیم میں جو کپڑے بنتے تھے وہ اپنے اس منسج کی طرف کہ جہاں وہ کپڑے بنتے تھے۔ آج کے دور میں کہیں گے کہ جو فیکٹری میں کام کرتا ہے کپڑے والی میں، وہ اپنی فیکٹری میں جائے گا۔ والمخباز الی مخبزی، خباز کہتے ہیں نان بھائی، روٹیاں پکانے والا، جو روٹی پکانے والا ہے وہ اپنے تنور کی طرف چلا جائے گا۔ جب ہر بندہ اپنے اس کاروبار کی طرف جو کام کرتا تھا وہاں پہنچ جائے گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وقال علیہ السلام، ایک اور فرمان بھی اسی طرح ہے،
وَأُوتِيَ بِجَانٍ وَمَعَهُ غَوْغَا، جان جنایت کرنے والا ایک مجرم، ایک شخص نے کوئی جرم کیا تھا، اس کو لایا گیا، مَعَهُ غَوْغَا، جیسے پیچھے کہ اس کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم تھا، ایک مجرم تھا۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ایک بندہ کو پکڑا جاتا ہے تو پھر 100-50 بندہ خام خواہ اس کے ساتھ رش لگا کے چل پڑتا ہے، تو یہ غوغا جو ہے وہ ہیں، ایک مجرم تھا باقی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ ایسے ہوا، فقال، امام نے فرمایا، بہت پیارا جملہ ہے، ہمیں بھی سمجھنا ہوگا کہیں ہم بھی ایسے ہجوم کا حصہ نہ بنیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ جتنا پیارا فرمان ہے اتنا ہی پیارا ترجمہ کیا مفتی صاحب نے، فرماتے ہیں لا مرحبا بوجوہ لا ترا الا عند کل سوآت، ان چہروں پر پھٹکار کے جو ہر رسوائی کے موقع پر ہی نظر آتے ہیں۔ لا مرحبا بوجوہ، وجوہ ہو گئے چہرے، کہ ان چہروں کے لیے کوئی اچھائی نہیں، کوئی سعادت نہیں، کوئی برکت نہیں، بلکہ پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ کیسے؟ کہ نہیں دیکھا جاتا جن کو الا عند کل سوات، کہ جہاں بھی کوئی رسوائی، 4 بندے لڑ پڑے، ان کو پکڑ کے پولیس جا رہی ہے، 50 بندہ ساتھ ہو لیا، اس نے کہیں چوری کی، چور کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، 20 بندے ساتھ ہو لیے، الی آخری، یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی رسوائی کا مقام ہوتا ہے یہ لوگ فقط وہاں نظر آتے ہیں، کسی نیکی اور اچھائی کے مقام پر ایسے لوگ نظر نہیں آتے۔ جو ایسے لوگ ہیں فرماتے ہیں یہ پھٹکار والے لوگ ہیں، ان میں کوئی برکت نہیں، کوئی سعادت نہیں، کوئی اچھائی نہیں، کوئی خوبی نہیں، لہذا ایسے مقامات پر بلا وجہ ساتھ چل پڑنا امیر کائنات کو پسند نہیں ہے۔ خداوند متعال ہمیں فرمان امام علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔